بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن گودل فرام کنگ مارکیٹنگ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ محمد ظہیر صاحب، جو کہ فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ کی جانب سے نامینیٹڈ ہیں جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ایز اے چیئرمین، جو کہ سب سے بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ جو ہے ہوتی ہے اس کے اندر. تو آج ہم ان سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کو وہ کیسے اس کے معاملات کو کیسے سمجھتے ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. راجہ صاحب، آپ نے چونکہ ایک بہت ایک لمبا جو عرصہ ہے وہ جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر گزارا ہے، اور اس کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ڈلیور ہوئے ہیں، ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوئے ہیں یا آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں. تو آپ، میرا خیال ہے، جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جو کہ اس پینل جو آپ کا ہے فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ یا جو سوسائٹی کے ممبران ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راجہ محمد ظہیر صاحب جو ہیں وہ اگر اس میں آتے ہیں ہماری مینجمنٹ کمیٹی کے اندر تو اس کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تقریباً کوئی پہلے 3 سال پہلے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد میں سوسائٹی سے چلا گیا تھا. تو ابھی جب دوبارہ الیکشن آئے تو مجھے ممبران نے رابطہ کیا. میں چونکہ اپنے کاموں میں مصروف تھا، تو میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں ادھر واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن دوستوں نے، کابرین نے، ممبران نے مجھے بہت فورس کیا، اصرار کیا کہ آپ آئیں اور اس سوسائٹی کی جو حالت یہ ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا آسرا دیں. ادروائز اگر نہیں کر سکے، اس کو نہیں ہاتھ رکھ سکے تو یہ پروجیکٹ ہمارے لیکویڈیٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا میں نے لوگوں کے پرزور اصرار پہ پھر میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا. مشورے کے بعد میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے لیے. صحیح. تو اس میں چونکہ یہ والی جو اسکیم ہے ہماری سیکٹر G15 F15 ہے، یہ تقریباً ہماری کوئی 4600 کنال پہ مشتمل ہے. صحیح. 4600 کنال کا سیکٹر ہے. اس میں بجلی کی جو ترسیل کروائی ہے، انڈر گراؤنڈ اس کی وائرنگ ہم نے کروائی ہے. پہلے اس کے گریڈ سیشن کروایا ہے. گیس کا جو ہے نا وہ TVS کا کام ہم نے کروایا ہے. تو یہ اس کی پلاننگ جو ہے نا بڑی اچھی اس کی ہے ہم نے. اس میں منیمم جو اس کی اسٹریٹس ہیں وہ 40 فٹ ہے، اور میکسیمم اس کی روڈ جو ہے نا وہ بڑی والی وہ 150 فٹ کی روڈ رکھی ہیں. فلی اچھی اس کو بھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ مسائل چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں، اور اس کی مینٹیننس کا یہ کام ہے. اتنا وہ نہیں ہے. 2-3 مسئلے اس کے پرابلم ہے جو رہائشیوں کے لیے مین جو فوکس مجھے اس میں ہے کہ وہ لگتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ادروائز اس میں مزید لوگ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں ایک جو مین مسئلہ ہے رہائشیوں کے لیے جو میں نے اس کو فوکس کیا ہے، اس پہ پالیسی بھی بنائی ہے، تو وہ پانی کا ہے. بالکل. پانی کا جو ہے نا وہ پہلے کوئی لگے 11 ٹیوب ویل لگے تھے، اس میں سے میرے خیال میں 6 کے 7 ورکنگ میں ہیں. لیکن پانی چونکہ اس وقت ہم نے جیو ہنٹ والوں سے اس کی انڈر گراؤنڈ واٹر کے ماہرین سے ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنوائی تھی. لیکن چونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر پہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو بھروسہ نہیں کر سکتے اس پہ. تو اس کے لیے متبادل پانی جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ متبادل پانی کا ارینج کرائیں. باہر سے مین لین سے ہم اس کا لے متبادل راستہ. شاہ صاحب آئے ہیں، ضیاء اللہ شاہ صاحب. تو یہ چونکہ ان کی گورنمنٹ بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے توسط سے یقیناً میں ان سے اس معاملے میں ہیلپ لے سکوں. بالکل. اور بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے، تو ان کو میں کوشش کروں کہ ان کے ذریعے ہم وہ زیادہ زیادہ مسائل حل کریں. بالکل. دوسرا مین اس کا مسئلہ ہے، چونکہ لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے. ہم جب گئے تھے تو سیوریج کا STP جو سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا بنا چھوڑ کے گئے تھے. وہ انڈر پروسیس تھا. صحیح. اور ابھی 10 12 15 سال ہو گئے ہیں لوگ رہائش رکھی ہے لوگوں نے یہاں پہ. تو وہ چونکہ تھرو نہیں ہے، اس کا ڈسپوز آف نہیں ہے. جی. تو وہ بڑا ایشو ہے، اس کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اور باقی جو سڑکوں کا آپ کا ہے لوگوں کی یہ پرابلم، تو یہ میرا فوکس ہے کہ میں اس کو اس فرنٹ سے لے کے
बैक तक जी। और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, इसका मैं लेआउट प्लान रख के इसकी सारी इसकी फिजिबिलिटी तैयार करूँगा इंशाल्लाह। तो वो बना के तो उसमें बिला तफरीक, जी। ये नहीं कि कोई पिक एंड चूज़ करें, किसी गली या बना लें किसी की छोड़ दें, सही। वो नहीं करूँगा। बेहतरीन उसका एक प्लान तैयार करके पॉलिसी दे के तो एक कोने से शुरू करेंगे, दूसरे कोने तक इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम इसको कर सके, और वो भी जो मेंबरान हैं उनके मशावरत से करूँगा इंशाल्लाह। वो करके अपनी फैसिलिटी बना के डिस्कस करने के बाद इसको इंशाल्लाह बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सर एक दो और छोटे छोटे मसाइल जो G15 के हवाले से हैं, चूँकि हम G15 की बात कर रहे हैं, तो एक तो जो मेन GT रोड है वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज है उसकी एक अशद ज़रूरत है। उस पर हमारी मेंबरान की आपसे गुजारिश है कि उस पर अगर आपकी मैनेजमेंट आती है आपको कामयाब करे तो आप ज़रूर जो है ना वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है उस पर बात कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा श्रीनगर हाईवे है वहाँ से एक्सेस जो है उसके हवाले से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे मेंबरान के साथ शेयर कर दें। और जो मेट्रो स्टेशन की जो बात की जा रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो आपकी कश्मीर हाईवे से हमारी एक्सेस या श्रीनगर हाईवे वो ये हमने आज से तकरीबन कोई 7 से 8 साल पहले हमने इसकी अप्रूवल ली थी। NHS से भी ली हुई है और CDA से भी ली हुई है। ठीक, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। फंड्स जो है ना वो अरेंज करने हैं उसके लिए, तो वो हम देखते हैं कि हम खुद उसको बनवा सके तो खुद बनवाएंगे, अदरवाइज NHS है उसका ये प्लान ऑलरेडी हमारे मंशूर का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। और उसको हम इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द करेंगे। बाकी मेट्रो का तो हमारे चूँकि शाह साहब हमारे साथ हैं, जवल शाह साहब, तो इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो इनसे भी करके तो हम उसको मेट्रो का स्टेशन भी लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो तो वैसे मेट्रो को जो है वो बड़ा प्रमोट करती है। अच्छा सर, एक ये तो हो गया G15 और F15 के हवाले से बात, थोड़ा सा आप आगाह कीजिएगा कि आप जब यहाँ पे मौजूद थे, पहले आप सोसाइटी के अंदर थे, फिर आपने थोड़ा टाइम जो छोड़ा, उसके बाद जब आप वापस आए तो जो आपने हालात देखे, सेक्टर जो F16 है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इतने अरसे से वो क्यों डेवलप नहीं हो सका और जो मेंबरान है उनको प्लॉट्स क्यों डिलीवर नहीं किए जा सके, और आपका जो पैनल है उनके पास क्या पॉलिसी है कि आप ये यकीन दिला सकते हैं अपने F16 के मेंबरान को कि उनके लिए जो बेहतरी के लिए आप काम करेंगे? F16 सेक्टर बेसिकली ये अनाउंस हुआ था 2005 में जी। 2005 से के बाद 2007 में जो मैनेजमेंट कमेटी हमारी चली गई थी, उसके बाद कोई ऐसे कमेटी हमारी उस तरह की नहीं आई जिसने फोकस किया हो कि हम इसको प्रॉपर इसका काम शुरू करें। F16 की हमारी स्कीम है तकरीबन 3260 कनाल पे मुश्तमिल है। आपको एग्जैक्ट पता है आपको? 3260। ठीक। तो इसको इसमें तकरीबन परचेजिंग भी काफ़ी हमारी इसमें हुई है। कोई बॉटल नेक्स बीच में होंगे तो वो वक्त के साथ साथ उनको एड्रेस करके तो वो इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। लेकिन किसी भी इसका लेआउट प्लान, इसका जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है वो भी हमने अप्रूव करवाया हुआ है इसका। तो इस पे आके तो देखेंगे, इसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे, इसको कैसे लेके चलें, लेकिन इसको फोकस करेंगे इंशाल्लाह। इसको जितनी इसके हवाले से मैक्सिमम इसको डिलीवर कर सके और जितना जल्द कर सके, ये हमारा इंशाल्लाह पहला इस प्रेफर करेंगे। ठीक। सर, कुछ मेंबरान हैं जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनका भी और आपके जो आपका जो पैनल है उसमें जो आपके दूसरे दोस्त आपके साथ जो इस पैनल का हिस्सा हैं, उनके भी चूँकि वो पहले बात कर चुके हैं, तो वो ये सारे ये समझते हैं कि जो राजा मोहम्मद ज़हीर साहब हैं, अगर वो आते हैं तो वहाँ पर जो ज़मींदार हैं F16 के अंदर, वो उनको अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे पहले भी एक दो दोस्तों ने ये बात की है कि कुछ ज़मींदारों ने उनको सीधा कहा है कि आप अगर ज़हीर साहब आते हैं तो हम उनके साथ जो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, अदरवाइज़ जो है वो हम किसी को नहीं देंगे। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनते हैं तो जल्द अज जल्द जो है वो लैंड एक्विजिशन स्टार्ट की जाए और जो ऑलरेडी लैंड मौजूद है उसके ऊपर डेवलपमेंट करके मेंबरान को जो है उनके प्लॉट्स डिलीवर किए जाए इंशाल्लाह। सर, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमारा और जो बुनियादी जो प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कश्मीर मॉडल टाउन, जो कि चक्री रोड के ऊपर मौजूद है, पिछली जो मैनेजिंग कमेटी रही उसने भी उस पर एक दफ़ा काम किया और वो पहले एक दफ़ा मुकम्मल डेवलप भी हो गया था, उसके बाद उसके ऊपर तवज्जो ना दी गई और वो सारा टूट फूट का शिकार हो गया और वो आबादकारी वहाँ पे नहीं है, जबकि उसी रोड के ऊपर उसी एरिया के अंदर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो फल फूल रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि KMT के जो मेंबरान हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हल के लिए आप क्या समझते हैं कि कैसे काम किया जाए? सर, KMT की जो हमारी स्कीम है वो है तकरीबन 3600 कनाल पे मुश्तमिल है। सही। इसमें छोटे बड़े साइज़ के प्लाट हैं, ये
تب جب یہ اسکیم اناؤنس ہوئی تھی تو یہ ہم نے دیے تھے اپ ٹو 16 گریڈ لوگ جو ہے ان کے بغیر ہمارا ممبر نہیں بن سکتا تھا، یا کشمیر سے بلانگ کرتے ہوں وہ لوگ ممبر بن سکتے تھے، یا کوئی فورسز سے لوگ ہوں. اچھا تو وہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ جب اسکیم ہم نے اناؤنس کی تو اس میں ہم نے 600 گز کا پلاٹ دیا تھا 60,000 کا. اچھا صحیح. اور وہ بھی قسطوں میں. ٹھیک. اور وہ لوگ سارے سروسز کے لوگ تھے، وہ انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی. ٹھیک. سوسائٹی کو اس میں سارا پراپر ڈیولپ کیا گیا، اس کا انفراسٹرکچر سارا بنایا گیا، سیوریج، ڈرینیج، روڈز، پلانٹیشن مکمل ساری کمپلیٹ کی گئی ہے. ٹھیک. ایون لوگوں کو قبضے بھی دیے گئے. صحیح. بلکہ اس میں ہم نے ایک دفعہ ایک آسٹریلین فرم تھی بلڈ مور، صحیح، ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کے دیں. تو وہ تب کی بات ہے، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2000 کی بات ہوگی. تو تب ان سے ہم نے کیا تھا، انہوں نے کہا کوئی گھر بنا کے دیں گے. ہم 10 مرلے کا گھر اس وقت وہ 25 لاکھ میں تیار کر کے 3 سالوں کی قسطوں میں دے رہے تھے. ہم نے ممبران کو لکھا کہ بھائی آپ جو ہے نا اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کو یہ آپ آفر کرتے ہیں آپ کو، تو آپ اپنی بکنگ کروائیں تو گھر بنائیں. لیکن چونکہ لوگ جو ہے نا وہ سارے اس طرح سرکاری سیٹ اپ میں تھے، تو وہ یہ اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے ادھر جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے آگے اس کو سیل آؤٹ بھی نہیں کیے وہ اسکیم جو ہے نا ہماری. لیکن اس کا جو ہے نا ابھی ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ جو پانی کا اس کا ہے تقریباً ہمارے پیچھے جو واٹر فلٹریشن وغیرہ کے لیے بڑے بنے ہوئے ہیں اسٹوریج کے لیے بھی، اور پانی کا جو ارینج ہے وہ ہم نے وہ بھی کیا ہوا ہے. جسٹ وہاں پہ ہم نے لگانی ہے ٹربائنیں لگانی ہیں اور پانی کو فلٹریشن کر کے تو ہم آگے اوور ٹینک میں ہم نے اس کو سپلائی کرنا ہے. تو وہ اتنا لمبا کام نہیں ہے، چھوٹا کام ہے. اور اس کی مینٹیننس ہے، اور مینٹیننس جو اب ڈیمیج ہوئی ہوگی تو اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کی بڑی اچھے طریقے سے اس کو بھی کر سکتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ آئیں اور اپنے گھر بنائیں، چونکہ وہ ساری قبضے اس کے ہمیں فوراً دے سکتے ہیں. بالکل اس میں ہمارے پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کا موقف یہ ہے کہ جو کشمیر ماڈل ٹاؤن ہے اس کو سوسائٹی کی طرف سے ایک دفعہ مکمل ڈیولپ کیا گیا تھا، لیکن ممبران کی جو ہے وہ وہاں پہ دلچسپی چونکہ نہیں تھی گھر بنانے میں، اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی. ممبران کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو انہوں نے نہیں کیا، تو ہم 30 سالوں سے اس کی چوکیداری کر رہے ہیں. صحیح. وہ پیسہ بھی سوسائٹی اپنے پاس سے دے رہی ہے. ٹھیک. جو اس کی ہم آج تک، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمینوں پہ ایسے خالی پڑی ہوں تو انکروچ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم نے نہیں کرنے دی وہاں پہ. سر وہ وقت اور تھا جب وہاں پہ کوئی گھر کسی نے نہیں بنایا تھا، لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو آس پاس کی سوسائٹیز ہیں وہ جس ریٹ کے پلاٹ دے رہی ہیں، اور یہاں پہ جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے KMT کے اندر، اور وہاں پہ میرا خیال ہے لوگوں کو اگر آپ آپشن دیں گے، وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں چیزیں، ان کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیں گے، اس کو جو ہے دوبارہ ایک بلڈ اپ ان کو کر دیتے ہیں چیزیں، تو میرا خیال ہے وہاں پہ بہت سے ممبران جو ہیں وہ آج خواہش مند ہیں کہ وہ گھر بنا سکیں. اس کا سر ہم نے جو RDA سے یہ NOC لیا تھا، اور ابھی جو پیچھے رنگ روڈ کی آ رہی تھی، تو رنگ روڈ جو ہے نا وہ ہماری اسکیم کے اندر سے جا رہی تھی. میں ایون سوسائٹی میں نہیں تھا، مجھے پتہ چلا تو میں چلا گیا RDA کے دفتر. میں نے کہا جی اس کا ہم نے NOC لیا، آپ اس کے اندر سے روڈ نہیں گزار سکتے، آپ مہربانی کریں آپ ہمارے اس کی باؤنڈری سے نکال لیں. تو آپ باؤنڈری سے نکالیں، لیکن ہمیں آپ ان آؤٹ دیں گے. ٹھیک. تو وہ بھی ان سے میری بات ہو گئی تھی، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی کرواؤں گا. تو جو رنگ روڈ ہے وہ بھی کشمیر ماڈل ٹاؤن کے بالکل جی ہماری باؤنڈری سے گزر رہی ہے انشاءاللہ. چلیں وہ تو ممبران کے لیے جو ہے بہت بچے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹس ہیں، جن میں زون 4 جو ہے وہ ایک اہم پروجیکٹ ہے جس میں ایگرو فارمز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیوں ابھی تک نہیں ہو سکی، اور اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں مزید ورک کر سکیں گے؟ سر زون 4 کی اسکیم ہماری ایگرو فارم کی اسکیم تقریباً یہ ہے 2660 کنال پہ مشتمل ہے. جی. اور اس کا جو 1860 کنال کا ہم نے NOC بھی CDN میں دیا ہوا ہے. ٹھیک. اور اس کو اب ڈیولپمنٹ کا کام ہے، اتنا خاص اس میں لمبا چوڑا کام نہیں ہے، اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹریکس جو روڈیں لگی ہوئی ہیں وہ مطلب خرچہ نہیں ہے، لیکن اس کو اب ہمارے چاروں طرف جو ہے نا وہ گلبرگ سوسائٹی جو ہے نا وہ آ گئی ہے، وہ بھی انٹرسٹڈ ہے اس میں کہ یہ زمین آپ یہ
پلاٹوں سمیت لوگوں کے سمیت ہمیں دے دیں. صحیح. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں اس کی فیزیبلٹی بنائیں گے, دیکھیں گے اس کو جو ممبران کے لیے بہتر ہوا, ان کی مشاورت سے, ممبران کی مشاورت سے, ان کی اے جی ایم بلائیں گے, ان کی اپروول سے جو ان کو سوٹ کیا اس کے مطابق ڈیسیژن کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ ہی ذرا زون 5 جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے معاملات کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا, چونکہ زون 5 کے کافی سارے ممبران ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کب جو ہے وہ اپنے پلاٹ حاصل کریں گے. زون 5 سر ہماری وہ بھی اسکیم ہم نے لانچ کی تھی 2004 میں. صحیح. 2004 میں اسکیم لانچ کی اور 2005 میں یہ زون 4 اور زون 5 دونوں اسکیمیں ہماری تھوڑی سی اس میں پرابلم آئی تھی, جو ارتھ کویک آیا تھا. ٹھیک. ممبران ہمارے چونکہ موسٹلی بلانگ کرتے ہیں کشمیر سے. صحیح. تو وہ سارے افیکٹ ہی ہو گئے تھے. تو ہم نے اس وقت اخبار میں دیکھ کے 3 سال کے لیے ہم نے اسکیم جو بکنگ ہوئی تھی, لیکن ہم نے قسطیں لینا بند کر دی کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ قسطیں دے سکیں. تو مین ویل زمینوں کے ریٹ جو ہے نا وہ بہت آگے نکل آئے. تو پھر بعد میں جو مینجمنٹ ہماری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہ ایگرو فارم 4 کنال کے, 8 کنال کے, 10 کنال کے, 20 کنال کے ہم ایگرو فارم کی اسکیم یہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کو بھی کر کے, تو اس کے بعد پھر چونکہ یہی والا راستہ ہمارا 4 والا جا رہا تھا 5 کو. صحیح. 5 میں 5 ہماری بڑی اسکیم ہے. ٹھیک. اور وہ لوگ بھی اسی طرح جس طرح 4 کی میں نے بات کی ہے تو 5 والے بھی ان کو بھی چھوٹ دے دی گئی تھی کہ آپ بھی اس طرح کریں. تو اس کو ہم بر وقت وہ مینیج نہیں کر پائے تھے, لیکن زمین ہم نے پرچیزنگ نہیں چھوڑی, اس میں وہ کرتے رہے. تو وہ بھی اسکیم ہماری 5872 کنال پہ مشتمل ہے. آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ جی اس کا, چونکہ میں نے خود پلان تیار کیے ہیں اس لیے مجھے اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ بھی ہے. اور جو لوگ توقع بھی آپ سے یہی کرتے ہیں کہ زمین کے معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں سر صبح گھر سے نکلتا ہوں, جب میں تھا ادھر تو میں سب سے پہلے اسکیم ایریا میں جاتا تھا. صحیح. تو جو تاکہ کوئی باؤنڈری ہماری جتنی ہم آج ادھر ہے تو کل میں جا کے باؤنڈری 4 فٹ 10 فٹ آگے کر کے آتا تھا. صحیح. تو چونکہ زمینیں یہاں خطہ پٹھوار میں زمینوں کا ایک تو کام بڑا مشکل ہے. صحیح. ان کو پھر اس کی جو ہے نا رکھوالی بڑی مشکل ہے. بالکل ہے. صحیح. تو وہ اگر آپ اس کو فوکس کر کے اس پہ نہیں کریں گے تو مشکلات آپ کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی جاتی ہوتی ہیں. اس لیے اس کو جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بھی میرے خیال میں پچھلی مینجمنٹ کمیٹی نے کوئی شاید گلبرگ کے ساتھ کوئی ان کی چل رہی تھی کوشش کی ہے, تو اس کو بھی دیکھیں گے اگر انشاءاللہ وہ فیزیبل ہے ممبران کے لیے تو وہ بھی ممبران کی ہم انشاءاللہ اس میں بھی اے جی ایم بلائیں گے. ان سے ڈسکس کرنے کے بعد اگر وہ یہ فیزیبل ہوا کہ ہم نے گلبرگ کو والے کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ کریں گے. ادروائز اگر اپنا اس کو سٹارٹ کر کے وہ کر سکے, ڈیولپ کر سکے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان 3 سالوں میں زون 5 اور F16 ڈیلیور کر جاؤں. چلیں انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور اس کے لیے لوگوں کا تعاون جو ہے نا, ممبران کا تعاون وہ ضروری ہوگا. اگر مجھے موقع دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو کوشش کرنا پایا تکمیل تک پہنچاؤں. آپ جو چونکہ ایز اے چیئرمین جو ہے وہ فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ کی طرف سے آپ نامینیٹڈ ہیں, اور اگر کمیٹی آتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے جس نے پوری اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور ان سب سے کام لینا ہوتا ہے. اور پوری ایک اتنا بڑا جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جتنی بھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے جموں کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا. اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج ہمارے توسط سے جو ہے وہ اپنے جو ممبران ہیں جموں کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے, ان کو جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے جو 25 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے, یا اپنا جو آپ کا گروپ ہے اس کے حوالے سے, یا پرسنلی آپ کچھ کہنا چاہیں کہ اس کی بہتری کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو وہ پلیز آپ جو ہے ابھی سر یہ جو گروپ تشکیل دیا گیا ہے اس میں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ جو اس سیکٹر میں رائش پذیر ہیں, جیسے ایئر کموڈور اختر صاحب نواز خٹک صاحب ہیں, ہمارے ڈاکٹر صغیر صاحب ہیں, منظور کیانی صاحب ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ. تو انہوں نے سارے مل کے باقی رائشی لوگوں نے مل کے ہمارا یہ پینل تشکیل دیا ہے. اس میں جو ٹیم آئی ہے اس اچھے لوگ آئے ہیں سارے. صحیح. تو میری گزارش ہوگی ان سے بھی ممبران سے بھی کہ وہ تعاون کریں, اور ٹیم جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ پراپر تعاون کرے. تو کوشش کریں کہ میکسیمم ڈیلیور کر جائیں انشاءاللہ. تو ایک تو میری یہ گزارش ہے. دوسرا پینل ہے ہمارا
25 دسمبر کو جو پولنگ ہو رہی ہے، لوگ اپنا عقائد دہی استعمال کریں اور یہ کریں کہ جو مناسب سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکتا ہے پینل جی اس کو لے کے، اور پینل کو ووٹ دینا، سارے پینل کو ووٹ دیں، بالکل ٹھیک، ووٹ ڈیوائیڈ نہیں کریں، بالکل ٹھیک، بعد میں وہ تاکہ بعد میں مشکلات نہ ہاں، چونکہ پینل میں ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے پینل سے آ جائے تو پھر وہ لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کام رک جاتے ہیں، کام ہوتے نہیں ہیں۔ جی بالکل، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو بھی پینل آتا ہے، ٹیم آتی ہے نا، اس ٹیم کو آپ پورا کمپلیٹ کر کے اس کو جتائیں، اس کو سپورٹ کریں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے اپنے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جی راجہ محمد ظہیر صاحب، جو نومینیٹڈ ہیں ایز اے چیئرمین فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ کی جانب سے، اور جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 25 دسمبر کو، اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ساتھ لائیں، اور اپنا جو اوریجنل الاٹمنٹ لیٹر ہے وہ ساتھ لے کر آئیں، تاکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ بر وقت کاسٹ کرایا جا سکے۔ راجہ صاحب کے مطابق وہ چونکہ سوسائٹی کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی ہم نے پروجیکٹ جس کی بھی بات کی، اس کی جو ایگزیکٹ میئرمنٹس ہیں، جتنی بھی کنال پہ وہ محیط ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان سب کے سے وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ آلریڈی جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر گزارا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ ہے، اگر وہ آتا ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے بہترین جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ 25 تاریخ کو تشریف لائیں اور اپنے ووٹ کا جو ہے وہ حق استعمال کرتے ہوئے فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ کو جو ہے وہ کامیاب کروائیں، تاکہ یہ پورا پینل جو ایک جگہ پہ یکجا ہے اور اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے، یہ اپنا وہ کردار جو ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔